ضابطہ نمبر 15، آپ کی چال چلن، آپ کی رفتار و گفتار باوزن اور پروقار ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر یا کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہرگز نہ چلیں، اور نہ ہی عوام سے اتنا منہ لگائیں کہ وہ آپ سے بے تکلف ہو جائے۔ خود کو اپنی قوم کے لیے شروع ہی سے ایک باوزن اور ذمہ دار فرد بنانے کی کوشش کریں۔ ضابطہ نمبر 16، تقریر و خطابت میں وہی بات بیان کریں جس کا حوالہ ضرورت کے وقت آپ پیش کر سکیں۔ غیر معتبر اور غیر مستند روایات و حکایات سے گریز کریں، یہاں تک کہ تقریری مواد کے لیے کسی غیر معتبر اور غیر مستند کتاب کا مطالعہ بھی نہ کریں۔ ضابطہ نمبر 17، گفتگو کے وقت بھی آپ تذکیر و تانیث کا خوب دھیان رکھیں تاکہ مخاطبین، سامعین آپ کے بارے میں یہ گمان نہ کر سکے کہ تعلیم و تربیت کے 8 سالہ کورس کے بعد بھی یہ ٹھیک سے اردو نہ سیکھ سکے۔ ضابطہ نمبر 18، شروع ہی سے آپ اپنے ذہن کو قصے، کہانی، لطائف و ظرائف اور چٹکلے نما واقعات سے بہت ہی کم وابستہ رکھیں۔ علمی نکات اور گہرائیوں میں اترنے کی عادت ڈالیں، اس طرح آپ اپنی اصل عمر کو پہنچتے ہی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ضابطہ نمبر 19، کانفرنس اور جلسے وغیرہ میں ذی استعداد اکابر علماء اہل سنت سے قریب تر رہیں، یہ تصور کر کے کہ مستقبل میں یہ بار گراں میرے سر پر آنے والا ہے تو یہ آپ کے لیے ٹریننگ کا کام دے گا۔ اس طرح آپ صحیح عمر کو پہنچتے ہی سیاسی اور سماجی بڑے سے بڑے مسائل بلا جھجک حل کر سکیں گے اور نامور قائد و خطیب بن کر چمکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ضابطہ نمبر 20، تقریر ایک فن ہے۔ یہ میں شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ تقریر ایک فن ہے، لیکن فن برائے فن آپ استعمال نہ کریں، بلکہ فروغ ملت طاہرہ اور اصلاح معاشرہ، ترویج عقائد حقہ اور تردید عقائد باطلہ کی نیت سے استعمال کریں۔ ضابطہ نمبر 21، قولوا للناس حسنا کے مطابق سامعین سے اچھی اور میٹھی باتیں پیش کریں، تلخ کلامی سے گریز کریں اور ان سے داد حاصل کرنے کے لیے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے سے بھی گریز کریں۔ مثلا بہت سے خطیب ہوتے ہیں کہ وہ سامعین سے، مخاطبین سے داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ بڑے بے ذوق ہو۔ جب سامعین داد و تحسین نہیں دیتے ہیں تو بہت سے خطیب ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ بڑے بے ذوق ہو، بڑے بے حس ہو، نہ جانے تم لوگ کہاں سو رہے ہو، تم لوگ مردہ دل ہو گئے ہو، تقریر سننے کے لیے نہیں آئے ہو، نہ جانے کن لوگوں سے میرا پالا پڑ گیا ہے۔ اس طرح بہت سے خطیبوں کو بولنے کی عادت ہے، تو ان باتوں سے سامعین کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ یا تو بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتے ہیں یا پھر وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضرین کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے اور اپنا بیان جاری رکھے۔ پھر جب محفل میں روحانیت کی کیفیت پیدا ہوگی تو اب داد دینے کے لیے ان سے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی، بلکہ وہ خود ہی غیر ارادی طور پر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ کر داد تحسین دینے لگیں گے۔ ضابطہ نمبر 22، شرعی و سماجی تقاضوں اور وقت کی ضرورت کی مناسبت سے تقریر و خطابت کا عنوان آپ منتخب کریں۔ تقریر فروشی، ضمیر فروشی سے گریز کریں، برائی کی مخالفت ضرور کریں، مگر اپنا یا کسی اور کا ذاتی معاملہ لے کر کسی خاص قوم یا کسی خاص برادری یا کسی فرد و شخصیت کو اپنی تقریر کا نشانہ ہرگز نہ بنائیں، بلکہ پیغمبر اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو مشعل راہ بنائیں کہ حضور نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر یا کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں۔ تم میں بہتر وہ ہے جس کے کردار و عمل اچھے ہوں، اور قرآن نے بھی چیلنج کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ بہرکیف مقرر کو سنجیدہ اور بلند حوصلے کا مالک ہونا چاہیے اور اس کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔